لاسٹلی یہ بتائیے گا، آپ ڈی چوک پہ موجود تھی 26 نومبر کو، گولی کس نے چلائی؟ فوج نے، اور کس نے؟ جس بندے نے، چلیے گولی تو دور کی بات ہے نا، 4 معتبر پورے وہ ہیز میٹ سوٹس پہن کے اور وہ شیلڈ پکڑ کے اور بندوق پکڑ کے آتے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، لیٹ سے وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ ڈانس کر رہا تھا، وہ سو رہا تھا، اس کو لاتے مار مار کے 25 فٹ کے کنٹینر سے نیچے گرایا۔ اس سے بڑی فرونیت پاکستان میں نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں۔ 2 صحابی تھے، میں نام نہیں لوں گی ان کا، انہوں نے 2 لوگوں کو ذبح کر دیا تھا، تو ان سے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے ان کو کیوں ذبح کیا؟ جب اس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ بول دیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ السلام وہ ہم سے نہیں، اللہ سے نہیں، وہ اس تلوار سے ڈر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس کے دل چیر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ تمہیں پتا تھا کہ وہ تلوار کے ڈر سے لا الہ الا اللہ بول رہا ہے؟ تو ان معتبروں نے، متکبروں نے ایک نمازی کو لات مار کے پھینکا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایکٹنگ کر رہا تھا کہ جو بھی کر رہا تھا، لیکن یاد رکھیں دس از دا اسٹیٹ آف پاکستان رائٹ ناؤ، کہ آپ نماز پہ بھی آپ کو مارا جائے گا اسرائیل اور فلسطین اور کشمیر کی طرح۔ سو جو بندہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سے پنگا لے کے بچے گا، عمران خان تو میری طرح انسان ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے، ان لوگوں نے اللہ سے پنگا لیا، ان کی آخرت بہت خراب ہو گیا، بہت جلد ہوگی انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ میڈم موجودہ جو لیڈرشپ تھی ڈی چوک میں، وہ ڈی چوک میں گئی، کارکن ڈی چوک پہلے کیسے چلے گئے؟ کیونکہ کارکن عمران خان کا کارکن ہے نا، وہ ایم این اے ایم پی کا تھوڑی ہے، ایم این اے ایم پی کے آج ٹکٹ ہے کل ٹکٹ نہیں ہے، بات ختم۔ یہ لوگ ہیں جو کام کے لوگ ہیں۔ لیڈرشپ کی طرف سے یہ بھی بولا گیا تھا کہ جو ڈی چوک میں گئے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے کارکن نہیں ہیں۔ اچھا، نیوز ٹو می، نو آئیڈیا۔ بڑی بہادر بات کی ہے ماشاء اللہ، نظر نہ لگ جائے، اور کیا کہہ سکتی۔ آپ کے پلیٹ فارم سے پوچھنا چاہتا ہوں جی کتنی شادتیں ہوئی بچے، آئی ہیو نو آئیڈیا۔ جو میں نے سنا ہے، جو اڑتی اڑاتی خبر آئی ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے دوسرے تیسرے دن لوگوں نے ڈی چوک کو دوبارہ سیل کر دیا تھا، گد آ گئے تھے اوپر سارے۔ اچھا، ہم نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے جو زخمی تھے اور جو لاشیں تھی سب کو اکٹھے کنٹینرز میں بند کر دیا اس رات کو، 2 دن بعد کنٹینرز کھلے تو وہ تعداد آٹومیٹکلی بڑھ گئی۔ اب میرے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہے ایکسیپٹ دس کہ ایک ایمبیسی اسلام آباد اس صفائی میں انوالو ہے، ان کے پاس پورا ریکارڈ ہے، پورا ڈیٹا، اور ان کی جان نکلی ہوئی ہے۔ سو اللہ کرے مجھے وہ ڈیٹیلز ملے، سب سے پہلے میں آپ ہی کو دوں گی کہ جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے۔ اس میں میریٹ ہوٹل کے آنر نے کچھ کردار ادا کیا؟ میریٹ ہوٹل اسلام آباد والا کون اونر ہے؟ جو کنٹینرز کی کچھ پی ٹی آئی والے ان پہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، دیٹ آئی ڈونٹ نو آنیسٹلی، مجھے تو ایک ایمبیسڈر کا پتہ ہے کہ وہ بہت ہی زور و شور سے لگے ہوئے تھے، تو وہ ایمبیسڈر کو بھی انشاءاللہ ایکسپوز تو کروں گی، مجھے ڈیٹیلز اور مل جائے۔ اچھا، آخری سوال یہ مجھے بتائیے، جب بشریٰ بی بی کلثوم ہاسپٹل کے پاس پہنچی سفر کے بعد، اس نے پنڈی اسلام آباد کو بڑا پکارا، پنڈی اسلام آباد کے لوگوں نکلو، مگر پنڈی اسلام آباد کی لیڈرشپ کہیں بھی نظر نہیں آئی کسی عوام کو لیڈ کرتے ہوئے سوائے سمابیہ کے۔ اس پہ آپ کہیں؟ سیمابیہ ایک شیرنی ہے، ٹیکٹیکل غلطی شاید پی ٹی آئی سے بھی ہوگی کہ اگر پی ٹی آئی کے جو پنڈی اسلام آباد کے لیڈرز کنٹینر پہ ہوتے تو شاید لوگ نکل آتے۔ دیکھیں خان صاحب کی بیوی، خان صاحب کی بہنیں مر رہی، عزت ماں پہ، بٹ ان کے کہنے پہ کوئی نہیں نکلتا۔ دس شوڈ بی انڈرسٹوڈ۔ یہ پیپلز پارٹی نون لیگ نہیں ہے، کبھی مریم آرڈر کرے گی، کبھی بلاول آرڈر کرے گا اور لوگ نکل آئیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ سیاسی پارٹی ہے، ہم برادری پہ ووٹ نہیں دیتے، ہم پولیٹیکل پارٹی پہ ووٹ دیتے ہیں۔ اچھا میڈم، کیا وجہ پی ٹی آئی کے جتنے کارکن شہید ہوئے ان کا ابھی تک ڈیٹا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں دے سکی؟ کیونکہ وہ نادرا نے بھی چھپا لیے، وہ لاشیں بھی چھپا لیے، پمز بھی نہیں دے رہا ڈیٹا۔ مجھے اب میں نام نہیں لے سکتی، بٹ جن 3 ایمبیسیز کا کام تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، رجیم چینج میں، خان کو گرانے میں، انہی میں سے ایک ایمبیسی نے مدد کی ان فرعونوں کی حکومت کی لاشوں کو اور زخمیوں کو فارغ کرنے کے لیے۔ تو جب تک ہمیں وہ لسٹ ہمارے پاس، فار ایگزامپل ایک لسٹ ہے جس میں لوگ ہیں، لیکن اس میں جو ہمارے کے پی سے ہندو اور مائنورٹی کرسچن یعنی وہ ہیں ورکر، اس کا تو نام ہی نہیں ہے کسی لسٹ میں، تو مطلب اس کو کسی کھاتے میں یہ لوگ نہیں ڈال رہے ہیں۔ کفر پہ کفر ہے، ایک تو ہاتھوں پہ گولی چلائی ہے، لیکن یاد رکھیں اینڈ میں پھنسیں گے کون؟ شہباز شریف اور ان کا نیا بیسٹ فرینڈ۔ سپہ سالار نے اسے اسٹیٹمنٹ دی کہ میں نے گولیاں اس لیے ماری ہیں کیونکہ مجھے شہباز شریف نے کہا تھا آئین کے نیچے آرمی کو آرڈر ہوا کہ گولیاں مارو، تو ہم نے ماری۔ اور شہباز شریف کہتے نہیں میں تو سپہ سالار کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سویلینس پہ گولیاں برسائیں۔ اب یہ اینڈ میں آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے۔ ابھی تو یہ گیم کھیل رہے ہیں، باڈی ہے باڈی نہیں ہے، ایف آئی آر ہے ایف آئی آر نہیں ہے، کیا نام ہے اس کا، لاش ہے لاش نہیں ہے۔ لیکن جب یہ جلیاں والا باغ اور یہ بابڑا والا جو انہوں نے کیا نا پاکستانیوں کے ساتھ، جب یہ نکلے گا جنرل ڈائر والا ظلم، پھر کوئی نہیں بچے گا۔ اب پی ٹی آئی بالکل پیچھے ہو گئی، یہ خود ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے۔ اچھا شندانہ گلزار صاحبہ، یہ تصور پایا گیا ہے کہ پایا جاتا ہے کہ جو ٹرمپ ہے ان کے
اوتھ سے پہلے پہلے عمران خان کو جو ہے ملٹری کورس کے حوالے بھی کرنا ہے، ان کو چارج شیٹ بھی کرنا ہے، تاکہ ٹرمپ سے کال آنے سے پہلے یا ٹرمپ کی انتظامیہ سے آنے سے پہلے پہلے بندہ جو ہے وہ ٹھکانے لگانا ہے تاکہ معاملات کو الجھائے رکھا ہے۔ یہ توثر پایا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح فیض حمید کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، اب خان صاحب کے بارے میں اشارے دیے جا رہے ہیں، تو سمجھتی ہیں کہ یہ عمران خان سے لیے مزید مشکلات ہوں؟ دیکھیں خان صاحب نے صحیح کہا تھا کہ ہے تو یہ ڈفرز، نہ تعلیم کیے ہوئے نہ تعلیم کرنے کا شوق ہے ان کو۔ جنرل فیض حمید ایک ملٹری آفیسر ہے، سرونگ تھا۔ اگر پچھلے 77 سال میں 77 جنرلوں کو بھی پکڑ کے ٹرائل کرے، اسے ہمارا سویلینز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ جانے ان کا کام جانے۔ ہمارے تو بے گناہ سویلینز ان لوگوں نے پکڑے ہوئے 1 سال سے، ان کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، ہمارا تو اس سے ایشو ہے۔ دوسرا جو کرنے کرے فیض حمید کے ساتھ، لیکن وائی اونلی فار فیض حمید؟ یہ اچھا آرمی چیف ہے، سو رہا تھا، میں باجوہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کا ڈی جی کیا کر رہا ہے، عجیب بات ہے۔ تو ماننے والی نہیں ہے، میں تو کہتی ہوں سب کو پکڑے، سب کو ٹرائی کرے۔ جہاں تک رہی خان صاحب کی بات اور ٹرمپ کی بات ہے، ٹرمپ وہ کرے گا جو امریکہ کے لیے بہتر ہے، وہ پاکستان کا ماما چاچا نہیں ہے۔ بکتا ہمارا ایم این اے، ایم پی اے اور باجوہ بکا تھا، ٹھیک؟ تو وہ ایک سٹوری ہوتی تھی نا کہ جی سپہ سالار یہ ہوتا ہے، سپہ سالار وہ ہوتا ہے، سپہ سالار نے فوج کی بھی ناک کاٹ دی۔ یہ وہ فوج ہے جو ایک نہیں 3 بیٹے شہید کر کے دیتی ہے۔ آپ آئیں ذرا کے پی میں دیکھیں کتنے فوجی شہید ہوئے ہیں پچھلے 1 مہینے میں، وہ بھی کسی کی اولاد تھی۔ اور مجھے بات سنیں، یہ اپنی فوج ہے، پاکستانی فوج ہے، رو تو نہیں ہے، انڈیا کی نہیں، اسرائیل کی تو نہیں ہے، ان کا بھی پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ میرے ٹیکسز سے پڑ رہے ہیں، میں تو پوچھوں گے۔ تو یہ یاد رکھیں، اس وقت ان لوگوں نے اتنی گندی گیم چھیڑ دی، اتنی گندی گیم چھوڑ دی ہے کہ پاکستان کو نقصان ہو۔ عمران خان کا کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ اس کا اللہ کھڑا ہے، اور وہ اپنے اللہ کا اس لیے پسندیدہ ہے، چوزن ہے، ہم کیونکہ وہ اس کو عوام دعا دیتی ہے۔ کوئی ہیرے نہیں لگے ہوئے خان صاحب میں، عوام اس کو دعا دیتی ہے۔ اچھا لاسٹلی ایک سیکنڈ آخری بات، ٹرمپ سے ڈرنے والے یہ لوگ ہیں۔ بائیڈن کے کہنے پہ خان کو ہٹایا، اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے اگر خان کو ملٹری ٹرائل میں ٹرانسفر کر دیں گے تو شاید ہماری امریکہ سے بچت ہو جائے گی، وہ لیوریج آ جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہونا، وہ ہمارے طرح والی نہیں ہے کہ 5000 پہ بھی بک جائے، وہ ایک نئی گیم کھیلتے، وہ بہت بڑی گیم کھیلتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ خان صاحب نے جو باہر کے جو رہنما ہیں اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں، خان صاحب نے بڑا سنجیدگی سے لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو میری انسٹرکشنز کے باوجود یہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا ہی ہے۔ چیئرمین گوہر جو ہے وہ تو 24 گھنٹے مذاکرات کے لیے دروازے کھول کے رکھتے ہیں۔ دیکھیں بانی چیئرمین کی ایک جاب ہے جو ان کو خان صاحب نے ہی دی ہے۔ رہی عمران خان کی بات، وہ چیئرمین تھے ہے اور رہیں گے۔ بانی چیئرمین تو صرف ان لوگوں نے، کیونکہ ٹی وی والوں کو یہ جو لفافی ہوتے 50 لاکھ شام کے کماتے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے خان صاحب کا نام لینے سے، لیکن خان صاحب ہی چیئر ہیں، انہی کی انسٹرکشنز چلیں گی۔ اور یہ کسی کو بھی غلط فہمی نہ رہے، مجھ جیسے لوگ، شہریار جیسے لوگ، علی محمد ہمیں بڑی مشکل سے جیل میں ملنے دیا جاتا ہے، مجھے تو 4 مہینوں سے ملنے بھی نہیں دیا۔ تو ہم جیسے لوگ، ہمیں سمجھ آ گئی کوئی کرنیل صاحب ہے جو جیل کو کنٹرول کرتے ہیں، تو ہماری شکلیں ان کو بری لگتی ہیں، یہ باقی ان کو پسند ہوں گے یا نہیں پسند ہوں گے، مجھے نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، بٹ اتنا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اندر جو ہوتا ہے جیل میں، باہر خبر آ جاتی کسی نہ کسی طریقے سے۔ وہاں قانون کا بندہ بھی ہوتا ہے، وہاں پہ ایجنسیز کا بندہ بھی ہوتا ہے، اور ہر چیز بکتی ہے پاکستان میں، ایمان نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے جو اندر بیٹھے وہ فرشتے بیٹھے ہوئے، وہ باہر آ کے ساری انفارمیشن نہیں بیچتے ہوں گے؟ سب کچھ ہر کسی کو پتا ہے، بس ہم خان صاحب کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے اشارے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ کیا کہ اس پارٹی پہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے، خان صاحب نے بڑے تفصیلات کا اظہار کیا ہے، کب ساتھیوں سے جو ان کی بات ہوئی ہے، تو اخباروں میں انہوں نے پڑھا ہے کہ آپ تو بات کیا گڈی کھیل رہے ہیں، نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہماری چھاتیں کتنی ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے، اور باہر جب آتے ہیں ان کے بیان کچھ اور ہوتے ہیں، علیمہ خان کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں خود نہ کور کمیٹی میں ہوں، نہ پولیٹیکل کمیٹی میں ہوں، نہ کسی میرے پاس عہدہ ہے، یہ میں خود گواہ ہوں۔ خان صاحب نے مجھے خود لاسٹ ٹائم جب ملاقات ہوئی تھی جیل میں 14-15 اگست کو، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آج تک اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کی لسٹ نہیں ملی کہ فائنلائز کون ہے، ٹھیک؟ تو یعنی اس بندے کو انفارمیشن کم ملتی ہے، یا جو ملتی ہے پھاڑ دی جاتی ہے، بیچ میں اس کے کپڑے بیچ میں چرا لیے جاتے ہیں۔ خان صاحب کی بہنوں پہ ہمیں جس طرح ان کی بیوی کی عزت کرتے ہیں، بہنوں کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کا خاندان ہے، شوکت خانم کی بیٹیاں، ان کا خون ہے، تو وہ جو بات کہتی ہے اس میں وزن ہوتا ہے تو ہم سن لیتے ہیں۔ رہی لیڈرشپ کی بات، میں نے اس دن بھی بہت بلنٹلی، بہت کلیئرلی کہہ دیا کہ کوئی بھی غلط توقعات نہ رکھے۔ لیڈر ایک ہے، وہ عمران خان ہے، باقی تمام ہی عزت مآب پوزیشن ہولڈرز ہیں، عہدیداران ہیں، لیکن اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو اگر یہ لوگ خان کے خلاف جا رہے ہیں، پھر ہم ان کے خلاف جائیں گے، سمپل از دیٹ۔ یاد رکھیں ہماری لائلٹی پاکستان سے، ہماری لائلٹی عمران خان سے، پارٹی سے میں نے کیا لینا دینا، خان نہیں ہے تو میرے لیے تو پارٹی نہیں ہے، بات ختم۔ ان لوگوں دے رہی مذاکرات نہیں ہونے دیے جا رہے، یا حکومت کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہ کیے جائیں؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں پچھلے 2-2.5 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے پی ڈی ایم پارٹ 1 آئی،
پھر یہ کیئر ٹیکر یا انڈر ٹیکر تباہی پھیری، پھر ابھی دوبارہ PDM آ گئی ہے، بیڑا غرق کر دیا ملک کو. چلیں عمران خان اور PTI تو ان کی دشمن تھی نا، جمہوریت سے ان کو نفرت ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو انہوں نے پچھلے 47 سال میں موروثی خاندانوں نے بلاول اور مریم کے خاندان نے پھیری تھی، وہ دن دگنی رات چگنی محنت کر رہے ہیں کہ لوگ اس جوگا بھی نہ رہیں کہ اسکول جا سکیں، ہسپتال جا سکیں، کھانا کھا سکیں، زندہ رہ سکیں. مذاکرات کس چیز پہ ہوں گے؟ فارم 47 والے کبھی حکومت چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں. وہ یہ مانیں گے ہم نے چوری کی؟ کبھی نہیں. وہ یہ مانیں گے کہ خان کو جھوٹے کیسز میں جیل میں ڈالا ہے؟ کبھی بھی نہیں. یہ ایک جبر اور جدل والی اب جنگ ہو چکی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو بات چاہتے چلتی رہیں. پچھلے 47 سال سے PTI میں کتنی کوشش کر رہی ہے کہ موروثی خاندانوں کو اجاگر کریں، کسی نہ کسی کو یہ ہرس دیں کہ جی آپ کا بڑا زبردست خاندان ہے، آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں، آپ لوگ آپس میں یونٹی پیدا کریں اور آپ لوگ لیڈ کریں، یہ صوبہ آپ کا، یہ صوبہ آپ کا، سینٹر آپ کا. یہ گیمز ہم سب سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس وقت گیم پاکستان کی ہے، عمران خان کی نہیں ہے. اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، ہی نیڈز نتھنگ، لیکن وہ ڈٹ کے کھڑا ہے پاکستان کے لیے. تو خان صاحب کی وجہ سے اس عوام کو، نہتی عوام کو گولی کھانے کے بعد بھی خان کے ساتھ کھڑے ہیں، انکلوڈنگ آل آف اس. ورکر بہت کلیئر ہے، ورکر عمران خان کا ورکر ہے، وہ شاندانہ کا یا زرتاج کا یا سیماویہ کا ورکر نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کا ورکر ہے. جب عمران خان آرڈر دے گا وہی کام کرے گا. بیٹا پہلے ان کا لے لیں. جی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو آخری حل رہ گیا وہ سول نافرمانی. جی جی. لیکن پارٹی نے ابھی تک کوئی اناؤنس نہیں کیا. ایون کے جو شہداء ہیں ان کا جب دن منایا جانا اس کے لیے کوئی جگہ اناؤنس نہیں کی. FIR جو ہے وہ نہیں کروائی گئی. تو کیا پارٹی؟ دیکھیے جی، میں اپنے حلقے میں جو میرے 30 لوگ اٹھائے گئے ہیں ان کے لیے میں عدالت میں خود اپنے بندے بھی بھیج رہی ہوں، وکلاء بھی بھیج رہی ہوں، ان کے گھر بھی گئی ہوں. جہاں تک شکر ہے میرے حلقے سے ابھی کوئی شہید نہیں ہے، الحمدللہ ہم بہت خیر سے گئے تھے، خیر سے واپس آئے تھے. لیکن جہاں تک یہ FIR کی بات ہے، لیگل کام پہ میں تو کر رہی ہوں. شہداء کے لیے دعا میں نے اپنے گھر میں بھی کرائی ہے، CM KP نے بھی کروائی ہے. اب اگر فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہمارے MNAs بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا ڈھیلے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی کرا ہی لیں گے، لیکن ہم کسی کا انتظار نہیں. یاد رکھیں یہ نون اور پیپل نہیں ہے کہ ہم کسی کی آنکھوں کو دیکھ کے ان کا آرڈر مانیں گے. ہم خان کے ورکر ہیں. جس دن شہادت ہوئی اگلے دن میرے گھر میں ان کے لیے دعا ہوئی تھی. سو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شہید کا کوئی پوچھ نہیں رہا یا کوئی کر نہیں رہا. ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے.